کنٹونمنٹ بورڈ واکنڈ وارڈ نمبر 2 میں ضمنی الیکشن کا میدان سجنے والا ہے۔ اس ضمن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 18 اکتوبر کو جاری ہونے والے الیکشن شیڈول کے مطابق الیکشن میں حصہ لینے والے خواہشمند امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 1 نومبر سے لے کر 3 نومبر تک ریٹرننگ آفیسر سے حاصل کر سکیں گے، جبکہ کاغذات نامزدگی 4 نومبر کو جمع کیے جائیں گے۔ 5 نومبر تا 8 نومبر کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 9 تا 10 نومبر کاغذات پر اعتراضات جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ اتھارٹیز کی جانب سے 14 نومبر کو اعتراضات پر فیصلہ کر دیا جائے گا، جبکہ 15 نومبر کو فائنل لسٹ اویزا کر دی جائے گی۔ 17 نومبر کو امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ 18 نومبر کو الیکشن میں حصہ لینے والے فائنل امیدواروں کی لسٹ ان کے انتخابی نشانات کے ساتھ اویزا ہو جائے گی۔ اس حلقے میں پولنگ 4 دسمبر 2022 کو ہوگی۔ 4 دسمبر کو ہی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کا اعلان کیا جائے گا، جبکہ سرکاری اور حتمی نتیجے کا اعلان 5 دسمبر تا 6 دسمبر ہوگا۔ یاد رہے کہ وارڈ نمبر 2 کنٹونمنٹ بورڈ واکنڈ میں ضمنی الیکشن کا میدان راجہ محمد ایوب کے انتقال پر سیٹ خالی ہونے کی بنا پر تقریباً 9 ماہ بعد ہوا ہے۔ راجہ محمد ایوب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے، لیکن شدید علالت کے باعث وہ بطور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ حلف نہیں اٹھا سکے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں اکثریتی ممبران کی تعداد مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئی تھی، جبکہ لیگی قیادت کی جانب سے راجہ محمد ایوب کو وائس پریزیڈنٹ کے لیے بھی نامزد کیا جا چکا تھا، لیکن زندگی نے راجہ محمد ایوب کو اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ اس عہدے کا حلف اٹھا سکتے۔ راجہ محمد ایوب کا شمار مسلم لیگ نون کے درینہ ساتھیوں میں سے تھا۔ قبل ازیں وہ 2 سے 3 مرتبہ بطور وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ واکنڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ شنید ہے کہ ان کی سیٹ خالی ہونے کے بعد ضمنی الیکشن میں ان کے فرزند راجہ عبدالقیوم اپنے والد کی سیٹ کا دفاع کریں گے۔ راجہ نومی اٹلی میں مقیم ہے، تاہم والد کی الیکشن کمپین میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے، جبکہ دوسری جانب متوقع امیدوار میں پی ٹی آئی کے ادریس خان، المعروف ڈی سی اخلاق بٹ، راجہ بلال، سابق کونسلر عمران خان، جماعت اسلامی کے تابر صدیقی، حافظ شکیل، لیگی رہنما راجہ طاہر محمود ایڈوکیٹ و دیگر شامل ہیں۔ یاد رہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ واکنڈ وارڈ نمبر 2 میں حالیہ الیکشن میں منتخب ہونے والے لیگی امیدوار راجہ محمد ایوب کے انتقال کے بعد ضمنی الیکشن کا اعلان کیا گیا۔ راجہ محمد ایوب کنٹونمنٹ بورڈ کے گزشتہ انتخابات میں 7ویں مرتبہ الیکشن لڑتے اور بھرپور کامیابی حاصل کی تھی۔ شدید علالت کے باوجود انہوں نے اپنی انتخابی مہم کو زور و شور سے چلایا۔ راجہ محمد ایوب 2 سے 3 بار کنٹونمنٹ بورڈ واکنڈ میں وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے مسلسل 7 انتخابات جیتنے کا ریکارڈ بنایا اور کبھی شکست نہیں ہوئی۔ وہ واکنڈ میں پی ایم ایل این کا اصل چہرہ تھے، صدر مسلم لیگ نون واکنڈ تھے۔ گزشتہ انتخابات میں بھی کامیابی کے بعد انہیں ممبران کنٹونمنٹ بورڈ نے وائس پریزیڈنٹ کے لیے متفقہ طور پر نامزد کر دیا تھا۔ 2016 میں انہیں کینسر کی تشخیص ہوئی، لیکن وہ شیروں کی طرح اپنی اس بیماری سے لڑتے رہے، لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور راجہ محمد ایوب 1 دسمبر 2021 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ دیکھتے ہیں ان کی کچھ یادگار ویڈیو، جس کی خصوصی کوریج نوائے ٹیکسلا نے کنٹونمنٹ بورڈ کے حالیہ الیکشن میں کی۔ عوام کو یہ ان کی محبت ہے کہ آج مجھے 7واں الیکشن لڑا رہے ہیں۔ ہر وقت اور ہر لحاظ سے ہر وقت وہ عوام کے ساتھ ہیں اور ہم عوام کی بے لوث خدمت کرتے ہیں، بلا امتیاز کرتے ہیں، اور ہم کسی قسم کی وہ سیاست بازی نہیں کرتے، بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر کام جو ہے وہ جائز طریقے سے ہم کرتے ہیں، اور ہم صرف اور خدا اور رسول کی مہربانی سے اور ان کے لیے یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ایوب صاحب جی بالکل شیر ہیں جی، یہ مسلم لیگ نون کے تمام شیر۔ شیر کی حکومت ہوگی، شیر کی حکومت ہوگی۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں شیر ہی دوڑے گا۔ کنٹونمنٹ بورڈ واکنڈ وارڈ نمبر 2 میں ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری ہونے کے ساتھ ہی جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے امیدوار کو میدان میں اتارنے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں۔ کچھ ہی روز میں امیدوار فائنل کر دیے جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اپنی جیتی ہوئی سیٹ کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں۔ سید عمیر علی، نوائے ٹیکسلا، اسلام آباد۔